السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے، قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی پڑھے ات عمل کماوے سدھا جنت جاوے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمہید، کبریائی، بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوویں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہر قوم دے اندر کہیں نہ کہیں رسول کو مبعوث فرمائے، اور اون قوم دے واسطے ہدایت کیتے کوئی نہ کوئی چیز نازل کیتی سی۔ مثال دے طور تے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے، مبعوث فرمائے امت دے اندر، تے نال ہی انجیل عطا فرمائی ہے۔
اے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے لوگیں دے منن واسطے ہدایت دا ذریعہ بنتی ہے۔ ایویں ہی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بناتے مبعوث فرمائے تے نال ہی قرآن مجید عطا فرمائے کہ سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک کتاب قرآن مجید تہاڈے اور میرے سارے لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنتی آئی ہے۔ جڑا بندہ قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے وہ انسان دنیا چ بھی کامیاب ہے، آخرت اندر بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین دی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی نماز پڑھو قرآن و سنت دے مطابق، روزہ رکھو قرآن و سنت دے مطابق، زکوٰۃ ادا کرو قرآن و سنت دے مطابق، حج ادا کرو قرآن و سنت دے مطابق، دنیا دے ہر معاملات دے اندر قرآن و سنت کو ترجیح دو، تو کامیابی مقدر بن سکتی ہے، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم تیرے نزول دے بعد تساں زمین تے آ گئے ہو، ہن میں اللہ رب العالمین آسمان تو ہدایت پیا نازل کرینا، جڑا بندہ ہدایت دی پیروی کرینا ویسے او چاہے شکل دا گورا ہی کیوں نہیں، او چاہے شکل دا کالا ہی کیوں نہیں، او چاہے لولا تے لنگڑا ہی کیوں نہیں، جڑا بندہ میں اللہ رب العالمین دی ہدایت دی پیروی کرینا ویسے میں اللہ رب العالمین ہوں انسان کو جنت دا داخلہ عطا فرمے سا، تے نال ہی ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والیو، اپنا نمازاں پڑھاؤ قرآن و سنت دے مطابق، روزے رکھو قرآن و سنت دے مطابق، ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ او دنیا کائنات والے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں لوگے اندر دو چیزاں چھوڑ دے نہ پیاں۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن مجید، دوسری چیز ہے وہ سنتی، میں اپنی سنت چھوڑ دے نہ پیاں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جڑے ویلے قرآن و سنت دے مطابق اپنے عقیدے بنے سو، جڑے ویلے قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی دا دیواراں گزرے سو، لن تضلوا کدیں گمراہ کرنا تھی سو۔ اے اللہ رب العالمین نے ہدایت دا ذریعہ بنائے سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تیرے میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنتے آئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی اطاعت، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی پیروی تیرے میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنتے آئی ہے۔ ہن جڑے بندے کے نہیں ہدایت نہیں وہ بندہ ناکام ہے، جڑے بندے کے نہیں ہدایت ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر مثالاں بیان فرماتے عرض کرتے سیو دنیا کائنات والے ہو، جڑے بندے کے نہیں ہدایت ہے وہ بندہ کامیاب ہے، جڑے بندے کے نہیں ہدایت نہیں وہ بندہ ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ او یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ، جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابے کو ارشاد فرمائے، اے ابا جان یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان دی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ رب العالمین دا نافرمان انسان ہے، شیطان دی پیروی نہ کرو۔ قیامت دا دن لگا کھڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد پہ فرمینے، اے پروردگار عالم میں کو میرے پیو دے محمد اندر نہ پھساویں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماوڑے، اے ابراہیم اپنے قدمے دے اندر دیکھ، اپنے پاؤں دے اندر دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے اپنے پاؤں دے اندر دیکھنے تو کوئی کمی بچھو نظر آمڑے، وہ سوال کرے سی اللہ رب العالمین یہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماوڑے، او میرا ابراہیم علیہ السلام اے بچھو ہے تک انہیں بے نظر آندا، ہاں اللہ رب العالمین میں بھی جان دے بچھو ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ہے تا بچھو، لیکن میں اللہ رب العالمین نے میں تیرے والد دی شکل بچھو والی بنا چھوڑی ہے۔ انہیں وجہ کیا ہے؟ انہیں کل ہدایت کہنا ہے، جڑے بندے کہنے ہدایت ہو انسان کامیاب ہے۔ پہلا ذریعہ ہدایت دا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تیرے میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بانتے آئی ہے۔ دوسرا ذریعہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے، کتاب قرآن مجید تیرے میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بانتے آئی ہے۔ تیسرا ذریعہ، ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اے خانہ کعبہ تیرے میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بانتے آئے۔ چوتھا ذریعہ اور آخری ذریعہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، او دنیا کائنات دے لوگو اپنا ایمانوں میں بڑھاؤ جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے، ایمانوں میں بڑھاؤ جی میں صدیق دا ایمان ہے، ایمانوں میں بڑھاؤ جی عمر فاروق دا ایمان ہے، ایمانوں میں بڑھاؤ جی میں عثمان غنی دا ایمان ہے، ایمانوں میں بڑھاؤ جی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے، او دنیا کائنات والے ہو، اگر ہدایت چاہنے ہو، جنت اندر داخلہ چاہنے ہو، فتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع لازمی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اتباع لازمی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تو اللہ رب العالمین دنال محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو، نتیجہ کیا نکل سی؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تواڈے نال محبت کرے سی، ویغفر لکم ذنوبکم، تے تواڈے گناہیں دو تے رحمت دی کلم پھیر تے تکو جنت دا داخلہ تا فرمے سی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے، جڑا بندہ قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کریں رہے ویندے وہ انسان دنیا چ بھی کامیاب ہے، آخرت چ بھی کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وہ شخص دا انجام بیان فرمائے جڑا بندہ قرآن و سنت کو چھوڑتے اپنی مرضی کریں رہے ویندے، جڑا بندہ قرآن و سنت دے فیصلے کو نہیں منے نا، اللہ رب العالمین انجام پیا بیان فرمینے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعما۔ جڑے ویلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمانے اساں او بندے کو کھڑا کرے سو جڑا بندہ قرآن و سنت کو چھوڑ دے اپنی مرضی کرنے رہ گئے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اساں وہ بندے دے معیشت کو تنگ کر گھندے ہیں، وہ بندے دے روزے کو تنگ کر گھندے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اساں وہ بندے کو قیامت لے کھڑا کرے سو تے اندھا کرتے کھڑا کرے سو۔ او انسان سوال پیا کرے نے قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے پروردگار عالم تے میں کو اندھا کرتے کیوں اٹھائے حالانکہ دنیا اندر میں چلدا پھردا رہے نا ہمیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے میرا پیارا انسان، اے میرا میٹھا انسان، ومن اعرض عن ذکری، تو میرے ذکر کے اعراض کرے نہ رہ گئی، تو میرے ذکر کے تو میرے قرآن مجید کے اعراض کرے نہ رہ گئی، تو میرے قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے نہ رہ گیا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اللہ رب العالمین نتیجے اندر تیری معیشت کو تنگ کر کے دے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آج سارے قیامت علی لوگ جمع کھڑے میں انسان کو اللہ رب العالمین نے اندھا کرتے اٹھائے۔ انہیں وجہ کیا ہے؟ تو نمازاں پڑھتا رہ گئی قرآن و سنت مطابق آئے نہن، روزے رکھتا رہ گئی قرآن و سنت مطابق آئے نہن، حج ادا کرے نہ رہ گئی لیکن قرآن و سنت کو بھول گیا میں۔ دوسرے مقام سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے تعملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ یہ جائیں لوگ بھی حسن عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھکے ہوئے حسن لیکن تصلی نارا حامیہ، لیکن بل بھی جہنم میں پیوندونی۔ وجہ کیا ہے؟ اعمال کرنے نہ رہ گئے لیکن قرآن و سنت کو بھلا دیتا نے، پیو ماں دی قدر کا نہ کریں گل، وڈے دے ادب کا نہ کریں گل۔ انہیں وجہ کیا ہے؟ جڑے ویلے ساری زندگی اندر ہدایت والا ذریعہ موجود نہیں، جڑے ویلے ساری زندگی اندر ہدایت موجود نہیں تے برکت کتھوں آونی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماوے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے میرا پیارا انسان، اے میرا من موڑا انسان، وقال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو دنیا دندر قرآن و سنت کو بھلا دیتا ہوئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میں اللہ رب العالمین آج دینی تا انسان کو بھی بھلا دیتے۔ انہیں وجہ کیا ہے؟ انسان اعمال تک رہنے رہ گئے لیکن قرآن و سنت کو بھلا دیتا سے۔ حضرات اگر عزت چاہنے ہو معاشرے دے اندر، اگر جنت دا مقام چاہنے ہو، جنت الفردوس سے داخلہ چاہنے ہو، قرآن و سنت کو اپنی زندگی دا زیور بنا کے نو کامیابی مقدر بنوے سے۔ ہی واسطے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے میرا پاک پیغمبر اتنی اچھی شان والا پیغمبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہی کتاب قرآن مجید اندر شان ہی بیان فرمائی ہے میرے پاک پیغمبر دی۔ کیویں بیان فرمائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے تاو پیغمبر جن چرچ انسانہ دے اندر، اے تاو پیغمبر جن چرچ حیوانہ دے اندر، اے تاو پیغمبر جن نال دا میں اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر بڑھایا گے کوئی نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے قرآن و سنت مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اے پہلا ذریعہ ہدایت دا کتاب قرآن مجید، اے پہلا ذریعہ۔ اگر دنیا دے اندر عزت چاہنے ہو، آخرت اندر جنت الفردوس چاہنے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھتو حوض کوثر پیوان چاہنے ہو، اے پہلا ذریعہ ہدایت دا کتاب قرآن مجید۔
ہن مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ دوجا ذریعہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی اطاعت کرنی ہے۔ تیجا ذریعہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اپنا ایمان اوے بڑھاونے جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے، فقد اهتدوا والہدایت پاوے سوں کامیاب تھی ویسوں۔ چوتھا ذریعہ اور آخری ذریعہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اے خانہ کعبہ تیرے میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنتے ہے۔ اور آخری گال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے یہدی الیہ من اناب، دوجے مقام تے ارشاد فرمائے یہدی الیہ من ینیب، اے ہدایت تاں دیساں جیرے ویلے رابطہ کرے سے، ہدایت بغیر رابطے دے نہیں مل سکتی۔ ایت واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو نماز پڑھنا لازمی قرار دیتے ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ بغیر کوئی نماز نہیں۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت دی دعا ہدایت علی دعا درج کی تھی، کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ساکو سیدھے راستے تے چلا۔ اللہ رب العالمین کی دعا جرا کو سنائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔